کل ہی ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں. شر دو طرح کا ہوتا ہے نا. کون کون سا؟ اندرونی اور بیرونی. بیرونی شر کون سے؟ 4 قسم کے. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ 4 قسم کے شر ہیں باہر. یعنی انسان کے بیمار ہونے کے لیے، انسان کے ایمان کی کمزوری کے لیے 4 طرح کے شر ہیں. اور پھر اندرونی کون سے ہیں؟ اندرونی کیا چیزیں؟ گناہ. گناہ اور ان کے اثرات جو دل پر ہوتے ہیں. گناہ کا اثر دل پر کیا ہوتا ہے؟ حدیث کی دلیل دیجئے، حدیث سے بتائیے. جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے. اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، اور توبہ کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ کام چھوڑ دینا اور پھر شرمندہ ہونا کہ میں نے غلط کیا اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عہد کرنا، اللہ سے معافی مانگ لینا، تو وہ ڈاٹ جو ہے وہ دھل جاتا ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کرتے، یعنی توبہ نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھیل جاتا ہے. ابھی وہ پہلا دھلا نہیں ہوتا کہ ایک اور آ لگتا ہے، اور وہ ابھی دھلا نہیں تو ایک اور لگتا ہے. اگر اس بات کو آپ سمجھنا چاہیں تو آج جب آپ الہدا سے نکلنے لگے تو بالکل بیرونی گیٹ کے ساتھ جو لیفٹ سائڈ پہ کمرہ ہے اس پہ نظر ڈالیں. وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو عموماً ہاتھ نہیں دھوتے. کل میں گزرتے ہوئے غور کر رہی تھی کہ اس پر اتنی میل جم چکی ہے کہ چونکہ ایک طرف ہے تو کسی کی نظر بھی نہیں گئی. تو میں نے سوچا کہ یہ ایک دن میں نہیں جمی، کیا وجہ ہوئی ہوگی؟ باقی حصہ تو آپ خوب چمکاتے ہیں ماشاءاللہ. میں ایک دن شام کے وقت آئی اور واش رومز میں نے دیکھے تو دل خوش ہو گیا کہ بالکل صاف ستھرے، نو اڈور، نتھنگ، ہر چیز کلین نیٹ. اور مجھے یقین نہیں آیا کہ جہاں اتنے 100 لوگ دن میں یہ واش رومز یوز کرتے ہوں وہاں اتنی صفائی ہو. اور طہارت نصف ایمان ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. تو الحمدللہ اس کو دیکھ کر تو مجھے بہت اطمینان ہوا کہ الحمدللہ جو لوگ یہاں پر ہیں وہ دین کو سمجھ رہے ہیں. اسی سے پتہ چل جاتا ہے. اگر واش روم کا یوز نہیں نہ کسی کو آتا تو اس کا لازمی مطلب یہ کہ اس بندے کو دین کی سمجھ نہیں. کیونکہ جس کو دین کی سمجھ ہوگی وہ لازمی طور پر اپنی سب سے پہلے کیا کرے گا؟ پاکیزگی، صفائی ستھرائی کا خیال رکھے گا. اور اگر واش روم گندا ہو کسی کا، کیا پھر صفائی ستھرائی رہ سکتی ہے؟ پاکیزگی رہ سکتی ہے؟ کپڑے بچ سکتے ہیں؟ وضو ٹھیک سے ہو سکتا ہے؟ نہیں. وہاں سے آپ پاک ہونے کے لیے جاتے ہیں اور الٹا کچھ ساتھ لگا کے آ جاتے ہیں غیر محسوس طریقے سے. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ چونکہ دروازہ ایسا ہے کہ اس دروازے کے آگے گیٹ کھلتا ہے نا، تو وہ جب آپ گزرتے ہیں تو نظر بھی کوئی نہیں پڑتی کسی کی. تو وہ اتفاق سے دروازہ بند تھا تو پیچھے والا دروازہ نظر آ گیا. بالکل اسی طرح ہمارے دل کے گوشوں میں کچھ گوشے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر ایک اور دروازہ ہوتا ہے نا، ایک اور پردہ ہوتا ہے، ایک اور لیئر ہوتی ہے، اور وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے. وہاں اتنے ڈاٹ گر چکے ہوتے ہیں، اتنی میل جم چکی ہوتی ہے کہ ہمیں یا کسی اور کو اسے صاف کرنے کا خیال بھی نہیں جاتا. اور ایسے سین آپ کئی جگہ دے سکتے. کسی پبلک جگہ پر آپ چلے جائیں، کئی لوگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے لائٹ آن کرنے کی جگہ ہوتی ہے نا، وہاں کیا نظر آتا ہے؟ میل. کیوں آتی؟ کیونکہ روز آپ کا ہاتھ لگتا ہے اور اکثر ہاتھ گندا ہوتا ہے، تو وہ ساری گندگی ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی دیوار پر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قسم کے رہنے والے، کون ہے، کون اس جگہ کو استعمال کرتا ہے. تو وہ ایک دن میں نہیں ہوتا، روز لگتا ہے، روز لگتا ہے، روز لگتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے ابھی میں نے میوزک والی گھنٹی کی بات کی، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ روز سنتے ہیں، روز سنتے ہیں، اور اتنا سنتے ہیں اور ہر طرف سے وہی آوازیں سن رہے ہیں کہ ہم اتنے امیون ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا کوئی بلیک ڈاٹ بھی لگ رہا ہے. کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میوزک ایمان میں اضافہ کرے، وہ لازمی طور پہ کمی کرتا ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ کبھی دیکھنا کہ حمام ہوتا ہے، جیسے واٹر ٹینک ہوتا ہے یا کوئی بھی ٹیپ ہوتی ہے. اگر ٹیپ کا وہ پراپرلی فکسڈ نہ ہو اور اس میں سے ایک قطرہ گر رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ قطرہ گرتے گرتے ٹینک خالی ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا؟ بالکل اسی طرح اگر آپ نے ماشاءاللہ صبح تہجد پڑھے اور پھر تلاوت کی اور پھر اذکار کیے، پھر رو کے دعا مانگی. بائی دی وے پتہ نہیں آپ کو یاد رہا کہ نہیں، آپ نے رو کے دعا مانگی کل سے آج؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. ایسی باتیں جو کرنے کی ہوتی نا، کہیں نہ کہیں لکھ لیا کہ جو پھر چیک کیا کہ جی میں نے کیا کہ نہیں. اینی ویز خوب رو کے دعا مانگی اور دعائیں پڑھی.
اچھی اچھی باتیں کی تو ایمان کا ٹینک بھر گیا. اب کیا ہے, گھر سے نکلے, جو ہی گھر سے موڑ مڑے آگے سے میوزک بج رہا ہے. کہ نہیں ہم تو نہیں سن رہے, ہم نے تھوڑی لگایا, یہ تو کسی نے لگایا ہوا ہے. اچھا اب اس کا اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ وہ گرد آ جاتی ہے. تھوڑے آگے جاتے وین میں بیٹھتے ہیں, ایک اور افسانہ ہے. آگے چلتے ہیں کہیں اور, کسی کا موبائل بج رہا ہے, اس میں چھن چھن ہو رہی, کہیں کچھ کرتے کرتے وہ ٹینک کی جو ٹیپ ہے لیک ہو رہی ہے. شام تک کیا ہوتا ہے, کافی ڈرین ہو چکے ہوتے ہیں. اور پھر اگر اگلے دن اٹھے ہی نہیں تہجد کے لیے تو خود سے خود کہیں سے آ کے وہ بھر جائے گا ایمان سے ٹینک, نہیں بھرے گا, خود سے بھرنا پڑے گا. اور اس طرح ہماری زندگیاں غفلت میں جو گزرتی جاتی ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, میل کی تہیں جمتی جاتی, اور جتنی تہیں زیادہ جم جاتی ہیں ان کے لیے پھر اتنی صفائی کی زیادہ ضرورت ہوتی. اور پھر جب زیادہ گندا ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں چھوڑو پرے, اب گندا تو ہے ہی, اچھا کبھی وہ صفائی کریں گے, رینوویشن ہوگی, پھر پینٹ ہو جائے گا, پھر ٹھیک ہو جائے گا. اب کون اس کو کرے, کیونکہ دیکھ دیکھ کے بھی برائی نہیں لگتی نا, گندگی نہیں لگتی. تو بڑے بڑے گناہوں سے بعض اوقات ہم بچ جاتے ہیں. ہم بڑا عہد کر کے نکلتے, کسی کی غیبت نہیں کرنی, نہ سننی ہے کسی کی, کوئی انٹرسٹ نہیں لینا, جھوٹ بھی نہیں بولنا, کسی کا دل بھی نہیں دکھانا, ایسا بھی نہیں کرنا, ویسا, سو عہد کر رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ بعض اوقات ان بڑے ٹارگٹس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی طرف سے شیطان ہمیں یہ کہہ کہ تھپکی دیتا رہتا, سلاتا رہتا ہے, اس سے کیا ہو, اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, اس سے کچھ نہیں ہوتا, کہ بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے, غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے. اور جب ہونے لگتا ہے نا پھر ڈپریشن, اور جب دل کے اوپر پریشانی کا بوجھ پڑنے لگتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے, پھر بیماری بھی سمجھ نہیں آتی اپنی, تو علاج کہاں سے کریں گے. پھر اس ویکنس میں شیطان اور غالب آتا ہے, وہ تو گھات میں بیٹھا ہوا ہے اور ہر وقت شکار کرنے کی امید میں ہوتا ہے کہ کسی وقت میں اس کو اپنے کنٹرول میں کر لوں گا. تو ضرورت کس کو ہے, ہمیں خود, کہ ہم نے بچنا ہے. اور یہی تقویٰ کی زندگی ہوتی ہے. جب جنگل سے مثال دی تھی ابی بن کعب نے, تو کیا کہا تھا کہ جنگل سے گزرتے ہوئے جیسے کانٹوں وغیرہ سے گزرتے, تو کانٹے ایک طرح سے نہیں ہوتے, کوئی بڑی سی ٹہنی آگے ہوتی ہے, کوئی چھوٹا سا کانٹا ہوتا ہے, کوئی کسی طرح. تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی بڑی ٹہنی سے نہ بھی ٹکرائیں, چھوٹے موٹے کانٹے بھی نہ لگے, جو چھوٹی پھانس چھوٹی سی ہوتی ہے نا, جس کو آپ سوئی کے ناکے سے نکالتے ہیں, تکلیف دہ ہوتی ہے نہیں. تو بعض اوقات اسی طرح وہ چھوٹی چیزیں جو ہے نا, چھوٹے چھوٹے کانٹے چپکتے رہتے ہیں, تو ہمیں ان سے بھی بچنا ہے. اگر آپ لوگ کبھی گاؤں کی زمین پہ چلے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا زمین سے خود رو سا پودا اگا ہوا ہوتا ہے, جس کے اندر بھکڑے ہوتے ہیں نا. اچھا اس کے کچھ ٹکڑے ٹوٹ کے ادھر ادھر گرے ہوتے ہیں. اب آپ چلتے ہیں تو کوئی جراب میں اٹک جاتا ہے, کوئی کہیں اٹک جاتا ہے, تو آپ بچ رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے اوپر سے شاخوں ٹانیوں سے, اور پتہ نہیں چلتا نیچے سے کیا چپک گیا. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم بڑے کانٹوں سے اور بڑی مصیبتوں اور بڑے گناہوں سے بھی بچیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹوں سے بھی بچیں, کہ وہ بھی بڑے اذیت ناک ہے اور جمع ہو کر بڑی مشکل میں ڈال دیں گے.